جو عرفا ہیں، جو اولیاء خدا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنیمت تھی، خدا نے انسان پہ رحم کیا کہ انسان کو موقع دیا کہ اپنے آپ کو جمع کرے، اپنے آپ کو سمیٹے اور اپنے آپ سے کچھ سوال کرے۔ کس طرح کے سوال کرے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ، میں کون ہوں، یعنی اپنے آپ کو جانے۔ پھر دوسرا سوال اپنے آپ سے کرے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یعنی میرا وجود اس وجود سے پہلے کچھ تھا۔ اور تیسرا سوال یہ کرے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یعنی ایک جگہ سے آیا ہوں اور ایک جگہ مجھے جانا ہے، یعنی یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ایک مدت وقت کے لیے ہے۔ تو یہ وقت ہے جس وجہ سے جب مادیات ہم سے جدا ہوئیں، دنیا داری ہم سے جدا ہوئی، تو خدا نے فرصت دی کہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے، کچھ سوچے، تفکر کرے۔ اور پھر چوتھا سوال یہ کہ میں جو ہوں کیوں اس حالت کے اندر ہوں، اس کنڈیشن کے اندر ہوں، اس سٹیٹس کے اندر ہوں۔ یہ سوالات انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اور یہ اہم سوال ہوتے ہیں عزیزان محترم۔ یہی سوال ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کرنے چاہیے اپنی زندگی میں، کیونکہ ان سوالوں کا جواب ہی اس کی بھلا ہے، بقا ہے، اس کا ہدف ہے۔ اگر یہ ہدف حاصل نہیں ہوا تو ایسے زندگی گزار دی جیسے ایک جانور کی، ایک جاہل کی موت گزار دی، جس نے اپنے خدا کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے وقت امام کو نہیں پہچانا، تو اس نے ایک جاہل کی موت گزاری، ایک جاہل کی زندگی گزاری، جانور سے بدتر زندگی گزاری۔ کیونکہ جانور جو ہیں وہ اپنی فطرت پہ عمل کرتے ہیں، وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ انسان ہے جو بدبخت ہے، نہ اپنی فطرت پہ عمل کرتا ہے اور نہ اپنی انسانیت کی فطرت پہ عمل کرتا ہے، تو بدبخت ہو کے جانور سے بدتر ہو کے مرتا ہے۔ تو خدا نے ہم پہ رحم کیا ایک طرح سے عزیزان محترم، میری نظر میں اور عرفا کی نظر میں، اولیاء خدا کی نظر میں۔ ہاں، دنیا داری سے ہم کٹ آف ہو گئے، ہمارے مال میں ہمارے جو پلانز تھے، ہماری جو ایمبیشنز تھی، جو ہماری خواہشات تھی، جو شہوت تھی کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، سب سٹاپ ہو گیا اس کرونا وائرس کی وجہ سے، سب رک گیا، کیونکہ خدا کچھ ہم سے چاہتا تھا۔ اور وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سمیٹیں، جیسے میں نے کہا۔ اب کس طرح سمیٹیں؟ ان سوالات کا جواب دیں۔ انشاءاللہ اس عشرے کے اندر، ان 10 مجلسوں کے اندر انہی سوالات کا جواب دیں گے۔ لیکن ہم میں اور باقی انسانوں میں فرق ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم جو محب اہل بیت کہتے ہیں، ایک غیر مسلمان سے فرق رکھتے ہیں۔ خدا نے غیر مسلمان کو اس آزمائش میں ڈالا کہ وہ سوچے کہ وہ خدا تک پہنچ جائے، خدا کی وحدانیت کو سمجھ جائے کہ یہ کائنات کا کوئی ایک مالک ہے، ایک کائنات کا ایک سسٹم چلا رہا ہے، کہ وائرس بھی اس کے ہاتھ کے کنٹرول میں، کہ جتنی بھی دنیا داری ہے ابھی تک ویکسین نہیں نکال سکے، وہ اس سوچ میں پڑے کہ ایک بڑی طاقت ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے۔ لیکن ہم جو اس بڑی طاقت کی تسلیم انسان ہیں، جو قبول کرتے ہیں کہ خدا واحد ہے اور یعنی اس کی حقیقت ہے، وجود رکھتا ہے، اس کے نبی پاک کی حقیقت ہے، قرآن پاک کی حقیقت ہے، ہم اس سب کو قبول کرتے ہیں، تو پھر ہماری آزمائش کس چیز میں ہے؟ ہم سے کیا سوال، ہمیں اپنے آپ سے کیا سوال کرنا ہے؟ یہ سوال جو میں نے بتایا یہ تو ہر انسان کے لیے، لیکن جو مسلمان ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس کی آزمائش، اس کا امتحان کی نوعیت اور طرح کی ہونی چاہیے۔ اس نے اس امتحان میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو امام علی کا فرمان بتایا، یہی ہے کہ کتنے قربت حاصل کی، میں نے کتنی معرفت حاصل کی اپنے خدا کی اس فرصت میں، جب پوری دنیا کٹ آف ہو گئی، رک گئی، دنیا داری ختم ہو گئی، تو کتنی فرصت حاصل کی، کتنی معرفت حاصل کی۔ یہ سوال، خدا کی معرفت کتنی حاصل کی ہم نے، اور پیغمبر کی معرفت کتنی حاصل کی، ائمہ طاہرین کی کتنی معرفت حاصل کی، اور ہمارے وقت امام حجت خدا کی کتنی معرفت ہم نے حاصل کی۔ یہ ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، کہ جب تمہیں اس آزمائش میں ڈالا گیا تو تم نے کس طرح رفتار کیا؟ آیا تم نے اپنی عبادت میں اضافہ کیا یا کم کیا؟ آیا تم نے اپنے علم میں اضافہ کیا یا کم کیا؟ آیا تم نے خدا کی قربت حاصل کی یا خدا سے دوری انتخاب کی؟